آج کا سٹوری ٹائم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سال حاجیوں کو کون کون سی وہ سہولیات دی جائیں گی جو گزشتہ سالوں میں نہیں دی جاتی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا سٹوری ٹائم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہے، اور آج کے سٹوری ٹائم میں خاص طور پہ ان پاکستانی احباب کے لیے بہت خوشخبری کی نوید ہے جو 2024 میں حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی بار بار مقدس حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین محترم، وزارت حج نے، پاکستان کی جو وزارت مذہبی امور ہے، اس نے 2024 کی حج پالیسی بہت جلدی اور بہت ہی بہترین سہولیات کے ساتھ متعارف کروا دی ہے۔ اگرچہ یہ پالیسی ابھی تک کیبنٹ سے اپروو تو نہیں ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ ایز اٹ از اپروو ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سال حاجیوں کو کون کون سی وہ سہولیات دی جائیں گی جو گزشتہ سالوں میں نہیں دی جاتی تھیں۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ کوٹے کی، تو 1,79,000 اور کچھ 100 افراد کا کوٹا پاکستان کو اس بار ملا ہے، جس میں سے تقریباً 50% جو ہے وہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کریں گے، اور 50% ہی وہ پرائیویٹ حج گروپس کے ساتھ حج کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ سرکاری جو ریٹ ہیں اس بار، ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ ابھی اپروول نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ 10.5 سے 11 لاکھ کے درمیان میں انشاءاللہ العزیز اس بار حج ہوگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گزشتہ برس کا جو حج ہوا ہے، 2023 کا جو حج تھا، اس میں سرکاری سطح پہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں سے تقریباً 12 سے 12.5 13 لاکھ تک وصول کیا گیا، اور بعد میں اگرچہ کچھ رقم ان کو واپس کر دی گئی، اور ٹوٹل یہ حج جو ہے وہ 10 لاکھ اور 20 ہزار میں پڑا ایک حاجی کا۔ اور لیکن اس سال ڈالر کتنا زیادہ، ظاہر ہے اس کا ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے، چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، بلڈنگز کی کرائے، ٹریولنگ کے اخراجات، یہ ساری چیزیں کتنا اس میں فرق آیا ہے 2023 سے۔ لیکن سلام ہے وزارت مذہبی امور کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ ریٹ کو بہت ہائی نہیں جانے دیا، بلکہ یعنی مور اور لیس وہی ہے جہاں 2023 کا ریٹ تھا، کچھ چند ہزار کا شاید فرق ہو، لیکن جو آگے سہولیات میں آپ کو بتانے والا ہوں، جب آپ وہ سنیں گے تو یہ جو فرق ہے، جو ذرا سا شاید کوئی 5-7 ہزار 10 ہزار کا فرق، یہ بھی آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو لگے گا کہ یہ گزشتہ سال سے بھی بہت سستا حج ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس سال پہلی بار جو کام ہو رہے ہیں وہ آپ سن لیں۔ پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ سرکاری اسکیم کے تحت حج کرنے والوں کو مختصر دورانیے کا حج میسر ہوگا۔ پہلے آپ کو 40-45 دن جو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا تھا، اور آپ اپنی مرضی کا کوئی ٹائم فریم سلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس بار آپ 20 دن 18 دن سے 25 دن کا حج بھی آپ کر سکتے ہیں سرکاری اسکیم کے تحت۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور اور وزارت IT جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان کا جو باہمی اشتراک ہے وہ اس حج میں ضرور سامنے آئے گا، بیکاز کہ جو انیک احمد صاحب ہیں جو وزارت مذہبی امور کے جو ہے وزیر ہیں، اور اسی طرح وزیر IT جو ہیں پاکستان کے عمر سیف صاحب، ان کی مسلسل میٹنگز رہی ہیں، اور انہوں نے اس بار یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار 2024 کے حج کو مکمل ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، اور اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہر حاجی کو ایک بار کوڈ پہنایا جائے گا، اور پاکستان کا حاجی اس بار، یعنی وزارت مذہبی امور یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس بار 2024 کے حج میں کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی بھی حاجی، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ اس کی عمر تھوڑی ہے، چاہے وہ اور اکیلا ہے، کسی بھی طرح کا، چاہے وہ بیمار ہے، وہ گم نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ شیورٹی دی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اس بار کوڈ کو سکین کرنے سے اس حاجی کی تمام کی تمام ڈیٹیلز وہ سامنے آ جائیں گی، اور فوری طور پہ وہ جو اپنی متعلقہ جگہ پر پہنچایا جا سکے گا اس کو، اور اس میں مزید کسی اعلان کی اور تلاش کی اور بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 سوٹ کیس ہر حاجی کو دیے جائیں گے، ایک خاص کلر اسکیم کے سوٹ کیس ہوں گے، اور وہ ہر حاجی کو دیے جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک سوٹ کیس کا ریٹ کتنا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو یہ سوٹ کیس وزارت مذہبی امور کی طرف سے دیے جائیں گے۔ تو یہ سوٹ کیس دیکھتے ہی وہاں کے تمام لوگ یہ پہچان سکیں گے کہ یہ پاکستان کے حاجی ہیں۔ تو یعنی یہ سوٹ کیس بھی ہمارے پاکستان کے حاجیوں کی نشاندہی کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تیسری جو سہولت وزارت مذہبی امور سے پہلی بار دی جا رہی ہے وہ یہ کہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے پاکستانی کرنسی کے صرف 4,000 روپے
صرف 4,000 روپے میں ان لمیٹڈ موبائل پیکج فراہم کیا جا رہا ہے. یعنی 4,000 روپے میں آپ کو وہ پیکج دیا جائے گا کہ اگر آپ 40 دن وہاں 45 دن جتنا بھی آپ کا دورانیہ ہے آپ رہتے ہیں اور آپ اس دوران ویڈیو کال آڈیو کال جتنی بھی آپ کالز اپنی فیملی کو کرتے ہیں گھر پہ کرتے ہیں تو آپ کو صرف جو ہے وہ اس 4,000 کے اندر ہی وہ کال جو ہے وہ کاسٹ کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی حاجی جاتے تھے وہ بہت ڈر کے فون کرتے تھے اپنی فیملی کو کہ ہمارا ظاہر ہے وہاں کا اور یہاں کے جو کال کا ریٹ ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے, اور ان ایریاز سے جو گلف کنٹریز ہیں ان سے واٹس ایپ کال جو ہے وہ ان علاقوں میں وہ ذرا مشکل سے ہوتی ہے اور اس کے پیکیجز بہت مہنگے ہوتے ہیں. لیکن اس بار صرف 4,000 میں آپ پورے 40 دن ان لمیٹڈ انٹرنیٹ یوز کر سکیں گے, کالز کر سکیں گے اپنی فیملی کو, ویڈیو کال آڈیو کال. تو یہ ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یہ جو آپ کو میں مزید ایک چیز یہ بتاؤں کہ وزارت مذہبی امور نے اس بار یہ میک شور کیا ہے کہ سرکاری حاجیوں کو وہاں پہ اچھی رہائش مہیا کی جائے. اس حوالے سے کچھ وقت پہلے جو وزیر مذہبی امور انیق احمد صاحب نے وہاں کے جو سعودیہ کے وزارت حج کے وزیر ہیں ان کے ساتھ وہاں سعودی عرب میں جا کے ان کی دعوت پہ جا کے ملاقات کی ہے, اور ابھی سے وہاں رہائش گاہیں, ہوٹلز کی بکنگ اور یہ ساری چیزوں کو طے کر لیا گیا ہے. حتیٰ کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار پاکستان کو سرکاری رہائش گاہیں آفر کی ہیں, تو یہ بہت بڑا قدم ہے. تو ایک تو سرکاری حاجیوں کو یہ ساری سہولیات دی جا رہی ہیں اور ساتھ میں ان کی جو سہولیات ہیں وہاں پہ جو سعودی عرب کے اندر جا کے ان کو مختلف حوالوں سے مشکلات کا سامنا ہوتا تھا, اس بار ان مشکلات کا بھی مداوع پہلے سے کیا جا رہا ہے. تو جب تک یہ اپروول نہیں ہوتی ہم انتظار کریں گے, لیکن اس سے پہلے یہ خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ ہماری وزارت مذہبی امور نے اس بار ماشاءاللہ علماء کرام کی سرپرستی, ان کی مشاورت اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو اقدامات لیے ہیں 2024 کے حج کے لیے, جو پالیسی مرتب کی ہے وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور خاص طور پہ جو روڈ ٹو مکہ کا ایک پروجیکٹ ہے, پہلے آپ کو پتہ ہے کہ روڈ ٹو مکہ, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ روڈ ٹو مکہ وہ یہ ہے کہ آپ کی امیگریشن کے جو مسائل ہیں وہ یہی حل ہو جاتے ہیں پاکستان میں. یعنی مشکلات بنیادی طور پہ ہمارے جو حاجی ہوتا ہے پاکستان کا اس کو یہ ہوتی ہیں کہ وہ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ پہنچ کر اس کو لمبی قطاروں کا سامنا ہوتا ہے اور وہاں گھنٹوں اس کو ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑتا ہے امیگریشن کلیئرنس کے لیے. لیکن روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو پاکستان نے سعودی عرب کی حکومت سے سائن کیا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ امیگریشن کے جتنے جملہ مسائل ہیں وہ پاکستان ہی میں حل ہو جاتے ہیں, اور حاجی سعودی عرب میں اترنے کے بعد بس ایئرپورٹ سے نکلتا ہے, اپنی بس میں بیٹھتا ہے اور سیدھا ہوٹل تک چلا جاتا ہے, کوئی وہاں پہ مشکل نہیں ہوتی. لیکن یہ جو روڈ ٹو مکہ کا یہ جو پروجیکٹ یا یہ جو سہولت ہے یہ صرف اسلام آباد کی حد تک خاص تھی. اس بار انیق احمد صاحب کی یہ کوشش ہے کہ اس کو لاہور, کراچی اور پشاور اور دیگر جو پاکستان کے شہر ہیں, ایون فیصل آباد, وہاں تک بھی پھیلایا جائے. تو پھر پاکستان کے تمام حاجیوں کو روڈ ٹو مکہ کے تحت یہ سہولیات ملیں گی, اور امیگریشن کے جتنے مسائل پاکستانی وہاں جا کے فیس کرتے تھے انشاءاللہ اس امید کی جا رہی ہے کہ 2024 کے حج میں ان سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالی جتنے لوگ اس بار حج کے لیے قبول ہوں گے ان کو اللہ تعالی ان کا حج مقبول بنائے, اور وزارت مذہبی امور کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ حاجیوں کے لیے ابھی سے فکر مند ہے اور اتنے بہترین اور بڑے پیمانے پہ ڈیجیٹلائز انتظامات کرنے میں مصروف ہے. ساتھ ساتھ آخری بات یہ کہ اس بار یہ بھی ہے کہ اسپانسرشپ جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈالرز میں آپ حج کریں گے, بیکاز کہ ظاہر پاکستان کو ڈالرز کی نیڈ ہے, تو اس کے لیے بھی ایک کوٹا رکھا گیا ہے کہ اگر آپ ڈالرز میں پے کرتے ہیں اور سرکاری اسکیم کے تحت آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن اندازی سے مستثنا رکھا جائے گا, اور آپ کا نام جو ہے وہ لازمی طور پہ جو سرکاری حج کوٹا ہے اس کے اندر شامل کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ڈالرز میں اپنی جو ہے وہ پیسے وہ وزارت مذہبی امور کو دینے پڑیں گے. تو یہ پاکستان کے اندر ڈالر لانے کے لیے ایک قدم ہے, جس طرح پاکستان کی اکانومی کو اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.